السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر ہے 18، سبق نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دے، بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا، بے شک اللہ تعالی اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے مچھر کی ہو، پھر اس کی جو اس سے بھی اوپر ہے، پس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے سو جانتے ہیں کہ بے شک وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مثال دینے سے کیا ارادہ کیا، وہ اس کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اللہ نے تمہیں زندگی بخشی
پھر اللہ تمہیں موت دے گا، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پس انہیں درست کر کے 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضربا، کہ بیان کرے، مثلا ما، مثال کوئی سی بھی، بعوضۃً، مچھر کی، فما فوقہا، یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو، یعنی عظمت یا حقارت میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس لیکن وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، انہو، کہ بلا شبہ وہ الحق، حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور لیکن وہ لوگ جو کافروا، کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا، اراد اللہ، ارادہ کیا ہے اللہ نے، بہذا مسئلہ، اس مثال کے ساتھ، یضل، وہ اللہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس کے ساتھ، کثیراً، بہتوں کو، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ساتھ، کثیرا، بہتوں کو، وما یضل، اور نہیں وہ گمراہ کرتا، بھی اس کے ساتھ، الا، مگر، الفاسقین، فاسقوں ہی کو، الذین، وہ لوگ، ینقضون، توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کر لینے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما، اس چیز کو، حکم، امر اللہ، حکم دیا ہے اللہ نے، بھی اس کے متعلق، ان، یہ کہ، یوصلا، ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک ہم، یہی لوگ ہیں، الخاسرون، خسارہ اٹھانے والے۔ کیفا، کیسے، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، باللہ، اللہ کے ساتھ، وکنتم، حالانکہ تھے تم، امواتن، مردے، فاحیاکم، اللہ نے زندہ کیا تمہیں، ثم یمیتکم، پھر وہی موت دے گا تمہیں، ثم یحییکم، پھر وہی زندہ کرے گا تمہیں، ثم الیہ، پھر اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی، وہی ہے جس نے، خالقہ، پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما، جو کچھ، فی الارض، زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، ثم، پھر، استوا، وہ متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، چنانچہ اس نے ٹھیک کر کے بنا دیا انہیں، 7 سماوات، آسمان، وہوا، اور وہ، یعنی اللہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا ترجمہ تفسیر آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 29 تک، ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین شرماتا نہیں ہے وہ کوئی بھی مثال بیان کرے۔ اللہ رب العالمین شرماتا نہیں
کوئی بھی مثال بیان کرے. اللہ رب العالمین نے مکھی کی بھی مثال بیان کی, اللہ نے مکڑے کی بھی مثال بیان کی, اللہ رب العالمین نے کتے اور گدھے کی بھی مثال بیان کی قرآن پاک میں. اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مچھر کی مثال بیان کی ہے. مچھر اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک مچھر بھوکا ہو, اور جب مچھر اس کا پیٹ بھر جاتا ہے, وہ سیر ہو جاتا ہے, تو پیٹ بھر جانے پر مچھر مر جاتا ہے. ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثال بیان فرمائی. جب یہ دنیا سے خوب سیر ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں پکڑ لیتا ہے, اور اللہ رب العالمین انہیں اپنی گرفت میں کر لیتا ہے. اس سے پہلے اللہ نے ان کے لیے سب کچھ کھلا چھوڑ رکھا ہوتا ہے. جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی بھلا دیا, فراموش کر دیا, تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. اللہ رب العالمین ان کو چھوٹ دیتا ہے, اور اللہ رب العالمین انہیں مہلت دیتا ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کے اندر مختلف چیزوں کی مثالیں بیان کی, اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کوئی نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے, اور یہ کوئی عیب نہیں کہ اللہ اس سے حیا کرے. وہ مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کسی اور چیز کی, مکھی کی ہو, مکڑے کی ہو, کتے کی ہو, گدھے کی مثالیں ہوں, اللہ رب العالمین کو ان چیزوں پر کوئی شرم نہیں, اور اللہ تعالی نہیں شرماتا. تو اللہ رب العالمین نے یہ مثالیں بیان کی. ان مثالوں سے جو کافر لوگ ہیں وہ گمراہی کے اندر اور زیادہ ہو جاتے ہیں, اور جو ایمان والے ہیں, ایمان والوں کی مثال اللہ رب العالمین ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور جو کافر ہیں, منافق ہیں, وہ گمراہ ہوتے ہیں اور مومنوں کو ہدایت ملتی ہے. کافروں کی اور منافقوں کی ضلالت و گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے, اور مومنوں کی ہدایت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں, اور اسی طرح اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے ملانے کا حکم دیا, اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں گمراہ لوگوں کی 3 صفتیں بیان کی ہیں. نمبر 1 اللہ کے عہد کو توڑنا, نمبر 2 رشتہ داری اور باہمی تعلقات کو کاٹنا اور توڑ دینا, اور ان برے لوگوں کی تیسری نشانی اور ان کی تیسری صفت اور بد خصلت کہ یہ زمین میں فساد کرتے ہیں. اللہ کے عہد سے مراد ایک تو عہد الستو بھی ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے سورہ اعراف کے اندر کیا, اور ان الفاظ کے ساتھ کہ الستو بربکم. اسی طرح یہود و نصارہ نے وہ عہد توڑا جو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کیا گیا تھا, اور اسی طرح کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے رشتہ داری کو قطع کیا, اور منافقوں نے زمین میں فساد پھیلایا. یہ تینوں صفات کفار کے تمام گروہوں میں پائی جاتی ہیں. تینوں صفات, عہد کو توڑنا, اور اسی طرح صلہ رحمی نہ کرنا, قطع تعلقی کرنا, اور زمین کے اندر فساد برپا کرنا. پھر اللہ رب العالمین نے اپنے احسانات گنوائے,
اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان پر تعجب ہے کہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا انسان کے لیے پیدا کیا. ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے زمینوں کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ نے، وہ اللہ جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا، انسان بنایا اور انسان کی ضروریات کو پورا کیا. اکیلے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ان میں موجود چیزوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا، اور پھر 7 آسمانوں کو درست کر کے بنایا. اور وہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی انسانوں کا کفر اللہ سے چھپا ہوا نہیں، اور یہ کہ یہ لوگ اپنا انجام دیکھ لیں. اور یہاں نقصان اور خسارے سے مراد آخرت کا خسارہ ہے. دنیا کے اندر تو اللہ نے کافر اور منافقوں کو بھی بہت کچھ دیا، لیکن آخرت کا ان کے لیے خسارہ ہے. جیسے ایک اور مقام پر فرمایا اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے. ان کے لیے آخرت کا مقام بہت برا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو پیدا کرنے والا جبکہ انسان کا وجود بھی نہیں تھا. اللہ نے زندگی بخشی، وہی اللہ موت دے گا، اور موت کے بعد پھر وہی اللہ زندہ بھی کرے گا، اور پھر انسان اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. فردن فردن ہر ایک اللہ کے سامنے پیش ہوگا. فرمایا تم بے جان تھے، اللہ نے زندگی بخشی، یعنی عدم سے وجود عطا کیا، اور پھر وہی اللہ موت دے گا، اور پھر وہی اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ بھی کرے گا. اور اس پروردگار کے سامنے انسان کو اپنی دنیا کے کیے ہوئے اعمال اور معاملات کا حساب دینا ہوگا. ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے یہ سارا کچھ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے. لیکن کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کس کو چھوڑنا ہے، کس کو اختیار کرنا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا. اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے کھانے اور پینے کی اجازت دی، جن کو حلال بنایا، مسلمان ان کو استعمال کر سکتا ہے، اور جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ان چیزوں کے مسلمان نے نہیں کھانا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، صحیح بخاری میں جب ابن عباس سے پوچھا گیا زمین اور آسمان کی پیدائش کے تعلق سے، تو ابن عباس نے کہا کہ زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا، پھر اس کے بعد آسمان. ہاں، زمین کو پھیلایا آسمان کی تخلیق کے بعد. اللہ نے سب سے پہلے زمین پیدا کی، پھر آسمان کو پیدا کیا، اور پھر زمین کو پھیلا دیا، اور پھر ہمارے لیے کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کا اس کے اندر بندوبست فرمایا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کریں اور اس بات سے اپنے آپ کو بچائیں کہ ہم اللہ کے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیں. ہم سب نے اللہ سے وعدہ کیا، عہد اللہ نے لیا اور ہم نے اس پر اقرار کیا اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر. ہم سب کو چاہیے کہ صلہ رحمی کریں، قطع تعلقی نہ کریں، رشتے ناتوں کو نہ کاٹیں، اور زمین میں فساد برپا نہ کریں، بلکہ جو عہد ہے اس عہد کو پورا کریں، رشتے ناتوں سے جوڑ کر رکھیں،
اور زمین میں فساد برپا نہ کریں، ورنہ پھر آخرت کا خسارہ اور آخرت کا گھاٹا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔